بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم زينني فيه بالستر أو بالستر والعفاف، واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف، واحملني فيه على العدل والإنصاف، وآمني فيه من كل ما أخاف، بعصمتك يا عصمة الخائفين. اللهم زينني فيه بالستر والعفاف. اے معبود، آج کے دن مجھے پردے اور پاک دامنی سے زینت دے۔ ایک پردہ ظاہری ہے، پردہ ظاہری جس پردے کے بغیر انسان کے لیے کیا ہے عبادت یعنی مثلا نماز درست نہیں ہے۔ خواتین کے لیے مکمل جسم پردہ کو چھپانا، مردوں کے لیے کیا ہے جسم کا ایک خاص حصے کو کیا کرنا ڈھانپنا، چھپانا، تو اس کو کہتے ہیں کیا ستر عورت۔ ستر عورت تو کسی نے کہا تھا نا کہ وہ ستر عورت یہ لفظ عربی ہے، اس نے اردو سمجھ کر کیا تھا کہ ہم نماز تو پڑھ سکتے ہیں لیکن 70 عورت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں 70 عورت کو اس نے کہا تھا 70 عورت، تو ہر گھر میں 70 عورت تو نہیں ہوتے ہیں، کسی مسجد میں بھی کبھی 2 4 8 10 خواتین آتے ہیں، تو رسالے میں یہ لکھا ہوا ہے 70 عورت کے بغیر نماز درست نہیں ہے، تو ہم 70 عورت کہاں سے لائے ہیں؟ تو 70 عورت نہیں ہے بلکہ کیا ہے ستر عورت ہے۔ تو یہ کیا ہے یہ حکم الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ آپ کی عبادت صحیح اس حال میں ہو۔ تو خواتین کو کہا جاتا ہے کہ ایک بال کا ایک دانہ بھی کیا جان بوجھ کے اگر وہ ظاہر رکھیں تو اس کی عبادت صحیح نہیں ہے۔ دیکھنے والے کوئی نہیں کمرے میں، کوئی نہیں ہونے دو۔ حکم کیا ہے حکم ذاتی ہے، حکم غیری نہیں، دیکھنے والے ہونے کی وجہ سے نہیں۔ جہر نمازوں میں جہر کا حکم غیری ہے، سننے والا کوئی نامحرم ہو تو حکم الگ ہو جاتا ہے، محرم یا کوئی نہ ہو تو الگ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جسم کے پردہ جو ہے وہ کیا ہے وہ حکم غیری نہیں، دوسرے کو دیکھ کر دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے تو حکم الگ، نہیں دیکھنے والا ہے تو الگ نہیں، ان پر پردہ واجب ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے ستر سے مراد کیا انسان کے گناہوں سے انسان کو کیا چھپا کر رکھنا۔ یعنی کیا جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ ہر انسان ظاہراً دیکھنے میں ہم سب انسان جیسے لگتے ہیں، سارے انسان ہی ہے، انشاءاللہ سارے انسان نما فرشتہ ہے، انسان نما فرشتہ آپ سارے۔ بعض لوگ انسان نما جانور ہوں گے، انسان نما جانور، یا کیا انسان نما شیطان، لا الہ الا اللہ، یہ ہو سکتا ہے۔ یہ اگر دوسروں کو پتہ چلے نا، پتہ چل جائے، واقعی شکل کا پتہ چلے، پھر ان کا جینا کیا ہو جائے گا حرام ہو جائے گا۔ دعائے کمیل کا ایک فقرہ جو آپ ہر جمعہ تو ضرور پڑھتے ہیں، کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتہ، ایک اسی سے مربوط ہے۔ میری واقعیت، میرے اصل شکل کیا ہے خدا نخواستہ ایک جانور جیسے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کے یہ شکل دکھا کے لوگ مجھے کیا کرتے ہیں سلام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، میرے سلام کا جواب دیتا ہے، جہاں میں جاتا ہوں کم سے کم عزت نہ کریں تو بے عزتی کم سے کم نہیں کرتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہے اس ستر کی وجہ سے ہے، اس ستر کی وجہ سے ہے۔ یہ ستر اگر نہ ہو، پردہ نہ ہو، واقع عیان ہو جائے، جس طرح قیامت کے بارے میں ہے کہ یوم تبلس سرائر، سارے راز کیا ہو جاتا ہے تو وہاں پر صرف راز کی باتیں نہیں، انسان کی حقیقت بھی، تو وہاں پر ہو سکتا ہے کافی سارے انسان کیا ہے مختلف قسم کے جانوروں کے شکل میں آ جائیں، دنیا میں وہ اس جانور کی صفت کے حامل ہو تو قیامت کے دن وہ فرشتے کی شکل میں نہیں آ سکتا ہے۔ دنیا میں جس شکل کا خود نے اپنے آپ کو بنایا ہے، قیامت میں اسی شکل میں کیا ہوگا
ظاہر ہوگا۔ اور بالستر والعفاف، عفاف پاک دامنی انسان بعض احادیث میں اس طرح ہیں کہ انسان اپنے زبان کو سنبھال کے رکھیں۔ زبان سے نیچے آتا ہے کیا جی؟ پیٹ کو سنبھال کے رکھیں، یعنی حرام سے، یہ غیبت، جھوٹ، یہ سارے کے سارے مولا علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں نا، لسان سبع ان خلی عنہ عقر، یہ زبان کیا ہے جی؟ ایک درندہ ہے جس کو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو کتے کی طرح یہ کیا کرے گا؟ کاٹے گا۔ تو یہ زبان کافی سارے جہنم میں جانے والے کہتے ہیں یہ جو آدھا چھٹاں پر مشتمل گوشت کا ٹکڑا ہے، اس کی وجہ سے سارے لوگ کہاں جاتے ہیں جی؟ جہنم جاتا ہے۔ یہ انسان کا زبان تلوار کا کام کرتا ہے، کبھی اسی سے امام شہید ہو جاتا ہے، کبھی اسی سے امام کی کیا جی حمایت میں امام بچ جاتا ہے۔ یہ چھوٹا گوشت شکل بھی تلوار کی طرح ہی ہے، یہ تلوار کبھی امام کے حق میں، کبھی یہ کیا جی امام کے خلاف چلتی ہے۔ تو یہ بچا کر رکھیں، ٹھیک۔ پھر اس سے نیچے داڑھی کی زیادہ تذکرہ نہیں ہے، پیٹ کو کیا کریں جی؟ بچا کر رکھیں، کس سے؟ حرام لقمے سے۔ پھر پیٹ سے نیچے جاتے ہیں تو یہ پاک دامنی کا وہ آ جاتا ہے۔ پیٹ سے نیچے کیا آتے ہیں جی؟ سر، ہاں وہ 70 آ جاتے ہیں وہی۔ تو یہ دیکھیں مرحلے کے لحاظ سے یہاں زبان، پھر پیٹ سے نیچے جو کچھ آتا ہے ان کو کیا کریں جی؟ بچا کے رکھیں۔ کن چیزوں سے؟ آپ کو پتہ ہے کہ مما حرمہ اللہ، جس کو تمہارے رب نے، تمہارے خالق نے، تمہارے رازق نے، جس نے تمہیں یہی اعضاء و جوارح دیا ہے۔ امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی محسن آپ پر احسان کریں تو احسان کا سب سے چھوٹا شکریہ، سب سے چھوٹا شکر، جس سے کم اور شکر کا کوئی مرحلہ نہیں، وہ کیا ہے جی؟ اسی نعمت کو اس کے خلاف، اس کے مرضی کے خلاف استعمال نہ کریں۔ ایک بندہ آپ کو کیا دے جی؟ ابھی تربوز، خربوز وغیرہ آتے ہیں تو اس کو کاٹنے کے لیے کیا دیں جی؟ چھری دیں، تو آپ اسی چھری پر اس کو ماریں سب سے پہلے، تو پھر آپ کا نام کیا ہوگا؟ آپ کا لقب کیا ہوگا جی؟ دیکھیں، احسان فراموش کہیں یا ظالم کہیں یا مظلوم کہیں، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں، لیکن یہ کام عرف اور معاشرے میں پسندیدہ کام ہے یا منفور ترین کام۔ تو یہاں پر ہمارے یہ اعضاء و جوارح جو ہمیں نظر آتا ہے، جس سے ہمارا وجود بچتا ہے۔ آنکھ اگر آپ کا نہ ہو تو آپ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے ہیں، کان نہ ہو تو نہیں بچا سکتا، زبان نہ ہو نہیں بچا سکتا، ناک نہ ہو نہیں بچا سکتا۔ یہ اعضاء و جوارح آپ کس نے دیا ان کو؟ آپ کو کس نے دیا؟ دینے والے کے خلاف آپ انہیں کو استعمال کریں، تو اس سے پھر ہم اس سے زیادہ بدبخت کیا جی نہیں ہو سکتے ہیں۔ وَاسْتُرْنِي فِيهِ بِلِبَاسِ الْقُنُوعِ وَالْكَفَافِ، قناعت اور کیا جی؟ قناعت کے ساتھ، اور اس کا مترادف لفظ کیا ہے؟ کفایت شعاری، نہ کفایت خوانی جی۔ ایک حدیث میں ہے کہ الکمال کل الکمال، الکمال غالباً امام محمد باقر علیہ السلام سے ہیں، الکمال کل الکمال التفقہ فی الدین والصبر علی النائبۃ وتقدیر المعیشہ۔ الکمال کل الکمال التفقہ فی الدین، دین سمجھنا، دین سمجھنا، اور وصبر علی النائبہ، مشکلات میں کیا کرنا جی؟ صبر کرنا، وتقدیر المعیشہ، چادر دیکھ کر پھیلاؤ، چادر اتنا ہے تو ٹانگ آپ مکمل پھیلائیں گے تو کیا ہوگا؟ آدھا حصہ، ہاں، تو جتنے آمدنی اتنے آپ خرچ کریں گے تو کیا جی؟ آپ کی عزت کیا ہو جاتی ہے جی؟ بچ جاتے ہیں۔ ایک بندے نے کسی سے 500 روپیہ قرضہ لیا تھا، 500 روپیہ، تو اس نے، بیچارے کے پاس شاید پیسہ نہیں تھا، 1 2 دن 4 دن 5 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ 1 مہینہ گزر گیا، پیسے نہیں دیا۔
تو وہ پیسہ جس سے پیسہ لیا تھا، پیسہ والے نے کہا کہ اب 1 مہینہ ہو گیا یا پتہ نہیں جتنی مدت گزرنا تھا اس سے بھی زیادہ ہو گیا، تو مجھے اگر میرا پیسہ واپس نہیں کرو گے تو میں کیا کروں گا جی؟ بے عزتی کروں گا۔ کیا کروں گا جی؟ بے عزتی۔ تو وہ بیچارہ ڈر کے مارے ادھر ادھر سے قرضہ لے کے کیا کیا جی؟ 350 روپے دوسرے دن لے آیا۔ 350 روپیہ۔ تو بندہ کہتا ہے کہ مجھ سے آپ نے کیا کیا ہے جی؟ 500 لیا ہے، ابھی واپس کرتے وقت کتنے؟ 350۔ تو اس بیچارے نے کہا کہ کل آپ نے کہا بے عزتی کروں گا، میں کوشش کر کے ادھر ادھر جا کے یہی 150 ملا، کیا جی 350 ملا، تو 350 پیسہ لے لو، 150 روپے کے بے عزتی کرو جی۔ تو کیا جی انسان کے عزت کا ایک بہت بڑا حصہ کس سے وہ مجروح ہو جاتا ہے جی؟ مالی مسئلے میں۔ آپ کے پاس 5000 ہیں، آپ دوسرے بندے کو دیکھ کر 10,000 روپے خرچ کریں گے تو 5000 آپ کو کہاں سے لینا پڑے گا؟ کسی اور سے لینا پڑے گا۔ پھر آپ اس کو دینے کے لیے آپ 5000 کہاں سے لائیں گے؟ نہیں لا سکتے ہیں، تو آپ بھی ایسے کرنا پڑے گا کہ 3500 قرضے لے کے قرضے دے دیں اور 1500 روپے کی کیا کریں جی؟ بے عزتی کریں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وَحْمِلْنِي فِيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ۔ کسی کی دشمنی آپ کو عدل اور انصاف سے نہیں نکالنا چاہیے۔ انسان کبھی کیا ہو جاتا ہے جی؟ عدل اور انصاف سے نکل جاتا ہے کسی پر ناراض ہونے کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے۔ کیوں؟ کسی بندے کے ساتھ میری لڑائی ہو گئی ہے تو اس دوران میری طبیعت یا فرض کریں میں دماغ ٹھیک نہیں، اس وقت آپ میرے سامنے آ جاتے ہیں تو کیا جی وہ غصہ میں آپ پر اتارتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے نہیں ہے جی؟ 100% ظلم ہے نا۔ مجھے مارا ہے تو اس نے مارا، گالی دی ہے تو اس نے دی ہے، لڑائی اس نے کی ہے، تو ابھی وہ چلا گیا تو اس کے اوپر کیوں؟ یہ مجھے سلام کرتے تو اس کا جواب بھی نہیں دیتا ہے۔ یہاں پر اگر انسان واقعاً عدل اور انصاف کے مالک ہیں تو اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا، اس کے ساتھ کیا جی؟ پیار و محبت۔ کیونکہ اس نے تو کچھ نہیں کیا ہے نا، یہ آقا سلام کیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں میں تو سب سے برا آدمی، سب سے گیا گزرا آدمی، لیکن آپ معاشرے میں جا کے دیکھیں اس طرح کے آدمی کتنے فیصد ہیں جو کسی پر ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کے خمیازے کو کہاں پر اتارتے ہیں جی؟ دوسرے بندے پر۔ یہ ہے یا نہیں ہے جی؟ فلان کا دماغ خراب تھا، ناراض تھا، موڈ خراب تھا، کہتے ہیں نا موڈ خراب تھا، اس وجہ سے ہم گئے تو کیا جی ہمیں یہ سنایا، تو یہ اس کی غلطی ہے۔ اس کا موڈ خراب آپ نے کیا تھا۔ وہ میں نے روزے کی مثال دی تھی، آپ روزے سے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں جی؟ افطار کے نزدیک بچوں کو ڈانٹنا شروع کرتے ہیں۔ بچوں کا کیا قصور؟ روزے سے تنگ آتے ہیں تو آپ روزہ مت رکھو۔ روزے کا حکم خدا کا ہے، بچے کا نہیں ہے۔ بچے کو اللہ کا حکم ہے کہ روزہ نہ رکھیں، کیوں اس پہ نخرے کرتے ہیں؟ ادھر سے آپ کو تھوڑی بھوک اور پیاس لگی تو وہ بیچارہ بچوں کو تھپڑ لگانا شروع، تھپڑ مارنا شروع۔ ادھر بندے نے آپ کو تنگ کیا تو جا کے کیا جی دوسرے کے ساتھ نخرہ کرنا شروع۔ یہ اچھے انسان کی علامات نہیں ہے۔ عدل انصاف کا تقاضا کیا ہے جی؟ ہے کام کے وقت کام اچھا اور کھیل کے وقت کھیل زیبا۔ ہر انسان کے ساتھ اس کے مقتضی حال دیکھ کر کیا کرو جی؟ برخورد۔ کسی نے سلام علیکم کہا تو اس کا جواب علیکم السلام ہے۔ کسی نے اگر کوئی ناسزا نامناسب الفاظ استعمال کیا تو اس کے لیے آپ دیکھیں کون سے الفاظ، کون سے جملے مناسب ہوگا۔ وہ ایک مناسب جملے کہہ کے جلا جاتا ہے تو اس کا جواب آپ نہیں دے سکتے ہیں تو سامنے والے سلام کرنے والے کو وہ جملہ سنا دیتا ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ عدل اور انصاف کے منافی ہے۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ایسے آدمیوں میں سے تو ہے نہیں، یقیناً ایسے ہی ہیں۔ میں تو اسے بھی اپنے آپ کو بدتر سمجھتا ہوں، آپ برادران پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ وَآمِنِّي فِيهِ مِن كُلِّ مَا أَخَافُ، اور کیا جی؟ ہر وہ چیز جس سے مجھے کیا ہے جی؟ ڈر ہے، خوف ہے، اس سے مجھے امان۔ ایک حدیث میں ہے نعمتانی مجہولتان الصحۃ والامان،
دو نعمت ہے، بہت بڑی دو نعمت ہونے کے باوجود لوگوں کو اس نعمت کا قدر نہیں ہے، نعمت ہونے کا پتہ ہی نہیں۔ کب پتہ چلتا ہے؟ یہ نعمتیں جب چھن جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے۔ ایک انسان جو ہسپتال میں ایڈمٹ ہو پھر اس کو پتہ چلتا ہے صحت کیا کیسی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور جن کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہی کلمہ پڑھتے ہوئے جانا پڑتا ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ کیا جی امن و امان کون سی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جہاں بھی جائیں اس کو کیا جی گالی کے سوا کچھ سننے میں نہیں ملتی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے امن و امان کیا ہے، محبت، پیار و محبت کتنی بڑی نعمت ہے۔ امن و امان کے ساتھ ہو تو آپ کافی ساری عبادات آپ بجا لا سکتے ہیں، انجام دے سکتے ہیں۔ امنیت نہ ہو تو کیا جی اپنے کمرے میں اندر سے لاک کر کے آپ 2 رکعت نماز ہی پڑھ سکتے ہیں، بس ختم، اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ امان دو قسم کے، ایک امان لوگوں سے، ایک امان کیا ہے جی یہ فطری قسم کی بیماری، ابھی یہ وبا ایک جو ہے وبا، یہ بھی ایک قسم کیا ہے جی امان کے منافی۔ آپ اجتماع میں نہ جائیں، اجتماعی پروگرام نہ کریں، کرنے سے کیا ہوتا؟ یا وہ بیماری سرایت نہ کریں تو ادھر گورنمنٹ کی طرف سے آپ نے اس قانون کی خلاف ورزی کی ہے کہ کیا جی پھر آپ کے لیے مسئلہ مسائل۔ تو یہ دونوں کیا ہے جی امن کے منافی کام ہے، یعنی گویا کہ امن و امان نہ ہونے کی تو کیا جی دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارہ مجھے آج کے دن ہر وہ کام، ہر وہ چیز جس سے مجھے خوف ہے اس سے مجھے کیا دیں جی دیں، تاکہ کیا کریں جی سورہ یہ مومنون میں غالباً ہے کہ مومنین کی علامت بیان کرتے ہوئے، مومنین کی صفات بیان کرتے کرتے فرماتے ہیں کہ ان کو اگر امن و امان مل جائے تو کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ مومنین کے لیے اصل مومن وہ ہے جس کو اگر امن و امان ماحول اس کو سازگار ملے تو وہ کیا کرتے ہیں جی عبادت الہی میں مصروف۔ البتہ دنیا تارک دنیا ہو کے نہیں، دنیا میں بھی دنیا داری میں بھی 100% کیا جی عبادت کرتے ہیں۔ تو مومن کو 100% عبادت الہی کرنے کا موقع اس وقت ملتا ہے جب کیا ہو جی امن و امان ہو۔ امن و امان نہ ہو، خوف و خطر، گھر میں جائیں، باہر جائیں، اجتماع میں جائیں، بازار جائیں، مسجد جائیں، جہاں بھی جائیں خوف و خطر، تو کہ جلدی نماز پڑھ کے چلے جاؤ، بس جلدی کرو، آپ کا ہر کام کیا جی ادھورا ناقص، بس جلدی کرو جلدی کرو، 3 دفعہ صلوات پڑھنا ہے تو ایک پہ گزارا کرو، آپ نماز تہجد پڑھنا چاہتے ہیں 11 رکعت تو آخری شفع اور وتر پہ گزارا کرو۔ یہ کیا ہے جی امن و امان نہ ہونے کی علامت ہے۔ بعصمتک یا عصمت الخائفین، خائفین کو بچانے والے۔ دنیا میں لوگ کیا کرتے ہیں جی ایک انسان جو ڈرپوک سا، ایک ضعیف نحیف نظر آتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو پکڑتے ہیں، مشکوک نظر سے دیکھتے ہیں کہ نہیں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، لگتا ہے یہ کیا جی یہ کچھ کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے جی جو زیادہ خوف کھائیں اس سے البتہ تو اس کو زیادہ کیا ملتے ہیں جی امن و امان اس کو ملتا ہے، حمایت سب سے زیادہ کیا ہوتی ہے جی اس کی ہوتی ہے۔ والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔